ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی۔ اتنے دنوں گرمی کی لہر کے بعد آج موسم خوشگوار ہوا تھا۔ نرمینہ مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی، جہاں سے اس علاقے کا سب سے حسین منظر دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ یہاں گرمی بھی بہت دھوم مچاتی تھی اور جب ٹھنڈ پڑتی تو ٹھنڈ مزید شور مچانے لگتی۔ اس وقت تو برسات کا موسم ہونے والا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ موسم کے ساتھ ساتھ نرمینہ کا بھی موڈ خوشگوار ہونے لگا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کمرے کی چیزوں کی طرف اچھالی اور پھر آہستہ آہستہ کمرے کا کام کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف تبریز خان نہایت ہی غصے میں اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں اس کی گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 بار ہارن بجانے کے بعد دروازہ جلدی سے کھول لیا گیا۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ بی بی زرغونہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے روک سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، اور غصے میں وہ کس قدر جلاد بن جاتا ہے یہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ بے بسی سے وہ اسے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ جاتا، جبکہ نرمینہ نے ابھی اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا صوفوں کے کپڑے وہ پہلے ہی سیٹ کر چکی تھی۔ اب وہ بیڈ شیٹ سیٹ کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک دروازہ کھلا۔ دروازہ اس زور سے کھلا تھا کہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر اپنے سامنے تبریز خان کو دیکھ کر وہی ساکت ہو گئی، کیونکہ تبریز خان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ نہ جانے وہ باہر سے کس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر آیا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ وہ گھر میں ہی چیزوں پر ہی غصہ اتارے گا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج اس کا شکار چیزیں نہیں بلکہ وہ خود ہونے والی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ کس حق سے تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 17 سالہ معصوم سی نرمینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو ابھی ابھی کمرے کو سیٹ کرنے لگی تھی، اسے لگا شاید یہ اس کی غلطی تھی۔ اگر وہ کمرے کو سیٹ نہ کرتی تو سامنے کھڑا شخص اس وقت اپنا غصہ اس پہ اتارنے کے لیے آگے نہ بڑھ رہا ہوتا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ ابھی اس کا گلا دبا دے گا اور اسے مار دے گا، مگر آج جو اس کی سزا تھی وہ مرنے کی نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی سزا تھی جو وہ اسے دینا چاہ رہا تھا۔ تبریز، میں نے آپ کی چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا، میں تو بس بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے اس نے آخرکار اس کے سامنے منہ کھولا تھا۔ میرے ساتھ زبان لڑاتی ہو؟ شاید تمہیں علم نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہوئی ہو۔ وہ اب غصے سے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اب بیڈ کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، تو تم کیوں بار بار میرے کمرے میں آ جاتی ہو رہنے کے لیے؟ میں نے تمہیں ایک کونا دیا ہوا ہے نا، وہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو تم؟ وہ اب اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اسے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس یہی بول پائی تھی کہ اس نے اسے کس کے کمر سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ آج تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ تک لگانے سے ڈرو گی۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے آہستہ آہستہ پیچھے دیوار کی طرف لگانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ اس بار مجھے معافی دے دے۔
اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب سب کچھ بے سود تھا۔ ویسے بھی یہ شام کا وقت تھا۔ آہستہ آہستہ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی کنڈی لگائی تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ تبریز خان پلیز، وہ بولی ہی تھی کہ اس نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ نرمین کا سانس وہی کا وہی اٹک کے رہ چکا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ اس شخص کی قربت چاہتی تھی، مگر اس طرح کی ہرگز نہیں۔ یہ وہ غصے کی حالت میں اسے سزا کے طور پہ دے رہا تھا، مگر اس کا اس قدر قریب آنا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس کے نرم و نازک جسم کو روندتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر اس کی گرد پر اپنی شدت نچاور کرنے کے بعد اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اس شخص کا دماغ اس وقت گما ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کس بات پر اتنا شدید غصے میں تھا کہ اسے اپنے سامنے اس معصوم سی لڑکی کا بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، جس کے لیے اتنے دن وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے تھا۔ آج وہ سب کچھ اور غصے کی حالت میں کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے جسم پر حکمرانی کرتا چلا گیا اور نرمینا نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی مزاحمت ترک کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی ایک نہیں چلنے والی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے اور وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب تبریز کی آنکھ کھلی اسے اپنے سر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک دم سے وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کا سر نرمینا کے سینے پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گیا تھا، کیونکہ نرمینا کا بیش بہا حسن اس کے سامنے تھا۔ کچھ لمحوں بعد اسے کل شام میں ہونے والا واقعہ یاد آیا تھا۔ یا خدا، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ اسے اپنے غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ نرمینا مکمل طور پر نیند کی آغوش میں تھی، جبکہ وہ بھی ہوش میں آیا تھا۔ ایک بار پھر سے نرمینا کا بے پناہ حسن سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو روکا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں اذان کی آواز ٹکرائی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب زرمینا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سارے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ واش روم سے باہر نکلی، اس نے پھر سے کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ اس شخص کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ پٹھان قبیلے کی ایسی لڑکیوں میں سے تھی جنہیں پال پوس کر بڑا اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر کر جاتی ہے، یعنی ان کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ قیمت عطا کرتا ہے وہی ان لڑکیوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنے بابا کے بعد اپنا سب کچھ تبریز خان کو ہی سمجھا تھا، مگر تبریز خان نے ہمیشہ اسے بے رخی ہی دی تھی، اور آج جب وہ اس کے قریب آیا تھا تو سخت غصے میں اسے یہ سزا دے کر واپس جا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کافی عرصہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اس کے دماغ میں پچھلے ہونے والے واقعات گردش کرنے لگے تھے۔ وہ مہران علی خان کی بیٹی تھی۔ مہران علی خان اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور پٹھان تھا جو سرداری کے منصب پر فائز تھا۔ مہران حویلی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ مہران علی خان کی بیٹی نرمینا مہران کے حسن کی دھوم ہر طرف تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اپنے بابا کو سرداری کے منصب پر فائز دیکھتی چلی آئی تھی۔ اکثر وہ اس بارے میں سنا کرتی تھی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنے لاکھ کے عوض بیچ دیا ہے، اور وہ یہی سوچتی تھی کہ وہ بھی تو اسی قبیلے کا حصہ ہے، کیا اس کے بابا بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے؟ مہران علی خان نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان پر بوجھ ہے
وہ اسے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اسے پڑھایا لکھایا تھا، ایک اچھی تعلیم دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس روز اس کے سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی اسے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی، سارے معاملات مہران علی خان کے ساتھ طے پا چکے تھے۔ اس پر اس وقت بم پھوڑا گیا جب وہ آنے والے مہمانوں سے مل کر کمرے میں آئی تھی۔ مہمان واپس جا چکے تو اس کی ماں گلمکے اس کے پاس آئی اور جب اسے یہ بتایا کہ کل ہی اس کی شادی ہے تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ کسی شخص سے وہ کبھی ملی نہیں تھی، نہ کبھی اسے دیکھا تھا، ایسے اچانک سے اس پر یہ حکم مسلط کیا گیا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ لیکن مورے، میں کیسے کسی ایسے انسان سے شادی کر سکتی ہوں جسے میں کبھی ملی تک نہیں؟ بابا جان اسے ملے ہیں کیا؟ وہ حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گلمکے نے نظریں جھکاتے ہوئے اسے کہا، بیٹا تمہارا رشتہ ہو گیا ہے، اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مگر وہ پھر بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مورے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے زور دے کر کہا تھا۔ تبھی مورے اچانک سے بولی، نرمینا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تم ایک روایتی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ ہم وہ پٹھان ہیں جو بچیاں اس لیے پیدا کر کے بڑی کرتی ہے تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدہ دے سکے۔ اسی لیے تو بچیوں کے پیدا ہونے پر ہم خوش ہوتے ہیں اور بچیوں کو پیار سے رکھتے ہیں۔ تمہارے بابا تمہاری قیمت وصول کر چکے ہیں اور اب کل تمہیں شادی کر کے ان کے گھر جانا ہے۔ تمہارے بابا نے بیٹی ہونے کے ناطے اپنے سارے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ وہ خصوصی طور پر تمہاری بڑی شادی کر رہے ہیں۔ تمہیں دلہن بنا کر اس گھر سے رخصت کیا جائے گا۔ خبردار، اس کے علاوہ میں تمہاری کوئی بات نہ سنوں۔ یہ کہتے ہوئے گلمکے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے کڑی نرمینا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب روانہ ہو گیا۔ اسے تو نہیں لگا تھا کہ اس کے بابا مہران علی خان بھی اس کے ساتھ ایسا کریں گے، مگر اب مہران حویلی میں بھی وہ رسم داخل ہو چکی تھی، بلکہ یہ رسم تو کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور اب اس کے قربان ہونے کی باری آ چکی تھی۔ وہ اس پر سودہ رسم کی بھیڑ چڑھ رہی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے گلمکے کو کچھ یاد آیا اور پھر سے واپس پلٹی۔ نرمینا ابھی تک وہی کھڑی تھی۔ اور ہاں نرمینا، ساری برادری کے سامنے تمہارا نکاح ہوگا۔ خبردار، اگر تم نے نکاح سے انکار کرنے کی کوشش بھی کی، تمہارے بابا کا سر پوری برادری میں جھک جائے گا، اور اگر کسی عورت کی وجہ سے یہاں کے مردوں کا سر جھکتا ہے تو پھر وہ اس عورت کا سر زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ اپنی خیریت چاہتی ہو تو اپنے بابا کی لاج رکھ لینا۔ گلمکے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ گلمکے کے چہرے پر بھی دکھ اور ملال واضح تھا۔ ان کے چہرے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کس تکلف سے گزر رہی ہے، کیونکہ برسوں پہلے وہ بھی اسی تکلیف سے گزری تھی۔ اب ان کی بیٹی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یہ نسل در نسل تکلیف عہدوں کے ہی سے میں ہی آتی رہی اور نہ جانے کب تک آتی رہے گی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی، اور اب اس کی زندگی کا برا دور شروع ہونے والا تھا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ گلمکے نے جو اس کے لیے سب سے اہم فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی تمام ہم عمر لڑکیوں کو اس کے پاس بیچ دیا تھا۔ اس کی تمام ہم عمر لڑکیاں اس کی شادی کا سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے تبریز کو دیکھ رکھا ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ابھی باہر سے پڑھ کر آیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ شہر میں بزنس بھی کرتا ہے۔ تمہاری لاٹری لگ گئی ہے نرمینا، اس کی سہیلیاں اسے کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی ذات میں نہ جانے کیسے دلچسپی لینے لگی، اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ہی دن میں اپنی دوستوں کی باتوں پر اس نے نہ جانے کیسے کیسے سپنے سجائے لیے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، اور اب جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اس شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ دل ہی دل میں اس کا تصور کر چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کا شخص کیسا ہے اور کیسا نہیں۔
دوسرے روز نکاح کا وقت ہونے والا تھا۔ بی بی زرگونہ آ کر کپڑے اور زیور وغیرہ دے گئی تھی اور وہی اب اسے پہنا کر دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اس کی ایک دوست بولی، ماشاء اللہ نرمینہ، تم بے حد حسین لگ رہی ہو۔ دیکھنا تبریز بھائی آج تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے، تم پر فدا ہو جائیں گے۔ وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو نرمینہ نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے سرخ رنگ کے دوپٹے کے آنچل میں چھپا لیا۔ اس کے گالوں پر آنے والی لالی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس شادی سے خوش ہے۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے باہر لون میں بنی اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ تبریز خان واقعی میں بے حد حسین تھا۔ وہ جب اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس قدر حسین شہزادہ تو صرف اس نے کتابوں میں ہی پڑھا تھا، مگر حقیقت میں خدا نے اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھتی جو اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں بندھ گئے۔ اور زرتاج خان نے جب مہران علی خان سے رخصتی چاہی تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ مہران علی خان کو ہاتھ میں کاغذ پکڑا رہے تھے۔ وہ کاغذ کس چیز کا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور اسی وقت اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے اتنی سستی تھی کہ اسے کسی بھی قیمت پر فروخت کیا جا سکتا تھا؟ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو صاف کیا اور خاموشی سے رخصتی کے لیے تیار ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ان لوگوں کی گاڑی خان حویلی کے سامنے رکی تھی اور زرگونہ بیگم اسے لے کر تبریز خان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ تبریز خان کا کمرہ اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سارے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جبکہ بیڈ کے بالکل درمیان میں سرخ رنگ کے گلاب بکھرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دل بنا ہوا ہو۔ وہ کافی دیر سے تبریز کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے کی چرچراہٹ ہوئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو تبریز خان اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آنے والی زندگی کے بارے میں وعدے کرے گا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ آتے ساتھ ہی غصے سے بولا، یہ میرے بیڈ پر اتنا ڈیرا جما کر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، نکلو یہاں سے، سونا ہے مجھے۔ تبریز خان غصے سے دھاڑا تو بیڈ پر بیٹھی دلہن بنی نرمینہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دماغ میں تو ڈھیروں خیال چل رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ابھی تبریز خان آئے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے کہے گا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں، میں ساری زندگی تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص تو آتے ساتھ ہی چلانے لگا تھا کہ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تو سامنے کھڑے تبریز خان نے پھر سے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ میرے بیڈ سے اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غصے سے چلایا تھا۔ اس قدر غصے تو اسے آج تک اس کے بابا نے نہیں ڈانٹا تھا، لیکن اس شخص نے تو حد پار کر دی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں لاڈلی تھی، یہاں بھی اسے ایسے ہی رکھا جائے گا۔ بے اختیار اسے وہ وقت یاد آیا جب کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کی دوست اسے تیار کر رہی تھی۔ تبھی اس کی ایک دوست نے اسے کہا، ماشاء اللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم دیکھنا تبریز بھائی تمہیں دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ 17 سالہ معصوم سی نرمینہ کے دل میں ایک مبہم سی خواہش جاگی تھی۔ جب پہلے شادی کے بارے میں سنا تھا تو دل حلق میں اٹک گیا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی دوستوں نے اسے شادی کے بارے میں بتایا تھا، اور اب وہ اس شخص کے گھر میں بیٹھی اپنے مستقبل کے ہزاروں خواب سجائے دلہن بنی ہوئی تھی۔ مگر اس شخص کے ایک ہی جملے نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ کی پائنتی کی طرف آئی تھی۔ تبھی وہ بولا، زیور اتار دو
اور جا کر کپڑے تبدیل کر لو۔ خبردار میرے بیٹ کے قریب بھی آئی تو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کپڑے تبدیل کر کے ادھر صوفے پر سو جانا۔ وہ دو ٹوک کہتا ہوا بیڈ پر بکھرے ہوئے پھولوں کو چادر سے ایک جھٹکے میں نیچے پھینک چکا تھا۔ نرمینا نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کمرہ اتنی خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی محبت آج مکمل ہو جائے گی، مگر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ تازہ تازہ گلاب کے پھول جیسے اسے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا رہے تھے۔ پل بھر میں اسے یہ سارے پھول مرجھائے ہوئے نظر آنے لگے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو روکا اور جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے سارے زیور اتارے تھے۔ اس کے دوران وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آنے والے بیڈ پر سوئے ہوئے تبریز کو بھی دیکھتی رہی تھی، جس نے اپنے چہرے تک پر چادر اوڑھ لی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی اور چپ چاپ واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ہلکا سا سوٹ پہن کر باہر آئی اور صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کے پیٹھ پر کچھ لگا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک تکیہ اس کے پاس گرا پڑا تھا۔ اس نے اپنے منہ سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا۔ سونے کے کام آئے گا تمہارے، چپ چاپ لائٹ آف کر کے سو جا اور مجھے بھی سونے دو۔ اب بھی اس کا غصہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ نہ جانے یہ شخص چاہتا کیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خاموشی سے وہ صوفے پر تکیہ رکھ کر سو گئی تھی۔ ساری رات ادھر ادھر کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہیں آئی تھی۔ آنسو سے تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ اس پر بوجھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی قیمت اس شخص سے وصول کی تھی جو غصے میں ایک درندہ بن جاتا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ حسن صرف انسان کی کھال میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی عادات اور اطوار میں بھی ہوتا ہے۔ کم سے کم اس شخص کو اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی اب اس کی بیوی ہے اور اسے بیویوں والے حقوق دینا اس کی ذمہ داری ہے، مگر اس شخص نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا تھا۔ پڑھے لکھے انسان میں اصل چیز شعور ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے جدا کرتی ہے، مگر اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کٹ پٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ تیار ہونے کے لیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے کسی بھی خبر میں نہیں مل رہا تھا۔ کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائے، میں ہیلپ کر دوں۔ پہلی بار وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر مختصر جواب دیا، میری بہت امپورٹنٹ فائل ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ جواب دیتے ہوئے پھر سے سائڈ ٹیبل کے کبرڈ میں دیکھنے لگا تھا مگر بے سود رہا تھا۔ اب اسے آہستہ آہستہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کی طرف بڑھ گئی۔ پہلا دراز کھولا، نہ ملا، لیکن تیسرے دراز پر اسے کالے رنگ کی فائل ملی۔ اس نے جلدی جلدی میں اٹھائی لیکن اس میں سے ایک کاغذ نیچے جا گرا۔ وہ جلدی سے نیچے گرے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر واپس فائل میں رکھنے لگی اور اسی وقت بولی، میرے خیال سے آپ کی یہی فائل ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نیچے گرا ہوا وہ کاغذ اٹھایا اور جیسے ہی اسے فائل میں رکھا اس کی نظر بالکل سامنے بڑے بڑے حروف میں لکھے ہوئے ایک لفظ پر پڑی، کانٹریکٹ ود مہر۔ اس سے آگے وہ پڑھ نہیں پائی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بھاگ کر اس کے ہاتھ سے چپٹ کر وہ فائل چھین چکا تھا۔ بس ڈھونڈ کر دے رہی ہو نا، یہی کافی ہے، اس سے زیادہ میری چیزوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلدی سے فائل کو کھول کر دیکھنے لگا مگر وہ اس کے چہرے پر بکھرنے والے عجیب عجیب تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس فائل میں کیا چیز تھی کہ وہ اس سے چھپانا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کس چیز کا کانٹریکٹ تھا۔ اس کے دل ہی دل میں کچھ چل رہا تھا مگر کیا، یہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دروازے تک گیا اور پھر سے واپس مڑا، اور ہاں، آج کے بعد خبردار، میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا۔ اگر ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی تم؟
وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف کے مارے اس نے بس ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئے، اور وہ بھی اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ یہاں آنے کے بعد سے لے کر اب تک کے سبھی واقعات اس کے خوف کے مارے اس نے بس ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئے، اور وہ بھی اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ یہاں آنے کے بعد سے لے کر اب تک کے سبھی واقعات اس کے دماغ میں گونج گئے تھے۔ وہ کیسے ناشتہ بنا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اس وقت محسوس کیا جب اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحے میں گزری ہوئی ساری زندگی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ حال میں لوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی تھی اور اس کا سارا ہاتھ جل چکا تھا۔ بی بی زرغونہ اس کے پاس آئی۔ یا خدا بچے، یہ تم نے کیا کر دیا اپنے ہاتھ کے ساتھ؟ کہاں خیال ہوتا ہے تمہارا؟ بی بی زرغونہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور جلدی سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس کی چیخ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ بی بی زرغونہ کے علاوہ کوئی اور بھی بھاگ کر آیا تھا، لیکن بی بی زرغونہ کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت ساری کی ساری جل چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے منہ سے اپنے ہاتھ پر پھونکے دیے چلی جا رہی تھی۔ بی بی زرغونہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھونک مار رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کیسے اور کس طرح سے جلا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس پر مرہم لگانے والی تھی، مگر بی بی زرغونہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تبریز خان نے انہیں پیچھے کیا اور جلدی سے آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ جلدی سے اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا وہ اس پر پھونکے مارنے لگا۔ بہت جل گیا ہے، جلدی سے میرے ساتھ آؤ کمرے میں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اپنا جلا ہوا ہاتھ بھول چکی تھی۔ اسے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ سامنے والا شخص اس کی تکلیف پر اس قدر تڑپ کیوں اٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اس کی تکلیف سے بہت دکھی ہوئی ہے، مگر وہ یہ بات اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا۔ وہ اسے آرام سے اپنے کمرے میں لایا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ خاموشی سے کبھی اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی اور کبھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو اس پر اتنا غصہ کیا کرتا تھا۔ آج اس کی تکلیف کو کیسے اپنی تکلیف سمجھ کر اس پر مرہم لگائے جا رہا تھا۔ مرہم لگاتے ہی اس کے زخم کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا کیا؟ ماں نے کچھ نہیں سکھایا کہ اگلے گھر میں جا کر تمہیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے؟ اس طرح سے ہاتھ جلاتی رہو گی تو کبھی کام کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا، مگر اس وقت اسے اس کے طنز کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس چیز کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ یہ شخص اس کی تکلیف پر ایسے بھاگ کر کیوں آیا تھا اور جلدی سے اسے کمرے میں لا کر اس کے ہاتھ پر مرہم کیوں لگایا تھا۔ کافی دیر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگانے کے بعد وہ اس جگہ کو سہلاتا رہا۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایک پٹی نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھ دی۔ خبردار اگر تم کمرے سے باہر نکلی، چپ چاپ بیٹھی رہو یہی، سونا ہے تو سو جاؤ، کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، مگر اب کمرے سے نکل کر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اور اگر میں نے یہ سنا کہ کام کرتی رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی، لیکن اس کے اس بدلے ہوئے روپ میں سے وہ بہت حیران تھی۔ وہ اپنا کمرے سے آفس بیگ نکالتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، مگر ایک بار پھر سے پیچھے مڑا۔ میں نے کہا خبردار اگر تم مجھے دوبارہ کام کرتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے باہر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ تبھی اسے اپنے پاس سے کسی کے فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر تبریز خان کا موبائل پڑا تھا۔ اس پر کسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نمبر پر صرف 2 حرف ہی لکھے ہوئے تھے، جسے اس کے نام سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس پر CM لکھا ہوا تھا اور
ایم کے آگے دل اور دل کے ساتھ پھر سے ایم لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، یہ کیسا نمبر تھا؟ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر پھر سے اس کے پیچھے بھاگی۔ تبریز، یہ آپ کا فون رہ گیا تھا، آپ اسے لیتے جائیں۔ اس کے کہنے پر وہ پیچھے مڑا، اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو کچھ لمحے کے لیے وہ وہی ساکت ہو گیا۔ کبھی اس نے موبائل کو دیکھتا اور کبھی سامنے کھڑی نرمینا کی طرف۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ پھر سے اسی سرد لہجے میں بولا، تو وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف آنے ہی لگی تھی جب اس کے کانوں میں تبریز خان کی آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے خواہ مخواہ میں کال مت کیا کرو۔ ابھی بھی موبائل وہی اندر پڑا تھا اور وہ میرے پاس اٹھا کر لائے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اس بارے میں کچھ پتہ چلے، وہ رازدارانہ انداز میں غصے سے کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمینا وہی رک گئی۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، نہیں، ایک بار اس کے سامنے فائل کھلی تھی مگر میں نے جلدی سے اسے لے لی تھی۔ اب میں نے وہ فائل اس جگہ پہ رکھ دی ہے جہاں پر اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ دھیمے سے بولا تو نرمینا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کسی شخص کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا اس بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے تھا، مگر کوئی تو بات تھی جو وہ اسے چھپائے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص جو اس کے ساتھ دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیل رہا تھا، وہ کس مقصد کے لیے کھیل رہا تھا، اس سے کیا چھپا رہا تھا اور کیوں چھپا رہا تھا۔ اس بارے میں اسے کچھ جاننا تھا، مگر فی الحال اسے اپنے ہاتھ میں جلن اور درد محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے آ کر لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ زرغونہ بیگم اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، نرمینا بچے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تمہارا ہاتھ تو بہت جل گیا تھا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو بھلا ہو تبریز خان کا جس نے تمہارے ہاتھ پر مرہم لگا دیا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرا اتنا اکڑو بیٹا کسی لڑکی کے ہاتھ پر اس طرح سے مرہم لگا دے گا۔ اگر اس نے تمہارے ہاتھ پر مرہم لگایا ہے تو تم واقعی میں خوش قسمت لڑکی ہو۔ وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ آ کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے، مورجان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں تبریز خان کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ تبریز خان ہمیشہ سے ایسے غصے والے تھے یا کسی وجہ سے بن گئے ہیں؟ اس نے اپنے اندرونی کشمکش کو الفاظ دے ڈالے تھے۔ تبھی زرغونہ بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی چھا گئی تھی۔ کیا بتاؤ بچے، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کرتا تھا، مگر کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس قدر غصے والا بن گیا ہے کہ میں خود سمجھ نہیں پا رہی۔ بچے، میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ اس کی سگی ماں کوئی اور تھی۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو اس کی ماں جنگل میں خون میں لت پت مری ہوئی پائی تھی۔ یہ قتل کس نے کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا گیا، یہ کسی کو پتہ نہ چل سکا، مگر تبریز خان کو لگتا تھا کہ شاید اسے کسی نے قتل کیا ہے۔ پھر تم لوگوں کے بابا کے ساتھ میری شادی کر لی گئی اور میں تبریز کی ماں بن کر یہاں آ گئی۔ میں خود ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر تبریز خان کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ جب کچھ بڑا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ یہ قتل کسی دوسرے پٹھان گھرانے نے کیا تھا۔ اس بارے میں مجھے بھی نہیں بتایا گیا، لیکن اس نے اپنے بابا جان سے بات کی تھی اور اس کے بابا جان نے اسے کوئی بھی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تب سے وہ آہستہ آہستہ اس قدر غصے میں ہے، مگر اب کچھ عرصے سے اور زیادہ غصے میں رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں بتاتا، شاید اس کے بارے میں کوئی اور بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ بتانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ بچے، اور ویسے بھی تم تو جانتی ہو کہ ہم پٹھان ہوتے ہیں، مردوں کے معاملوں میں نہیں بولا کرتی، ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا۔ جب بیٹے بڑے ہو جائے تو مائیں اپنے بیٹوں سے بھی ڈرنے لگتی ہے، جس طرح شوہروں سے ڈرتی ہے۔
خیر تم بھی فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا بچے۔ تبریز خان میں آج میں نے تبدیلی دیکھی ہے، وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ مورجان کی یہ باتیں اسے مزید حیرانگی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کے غصے کی وجہ تو پتہ چل گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا تھا، مگر اس دھوپ چھاؤں والے کھیل کی کیا وجہ تھی، یہ بی بی زرغونہ نے بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ بی بی زرغونہ سے بھی اسے کچھ معلومات حاصل ہو گئی تھی، مگر اب اس کی بے قراری مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر وہ حیران اس وقت ہوئی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے تبریز خان ایک بار پھر سے موجود تھا۔ اس نے اپنا بیگ الماری میں جا کر رکھ دیا اور خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک پل بھی نظر اٹھا کر نرمینہ کو نہیں دیکھا تھا۔ نرمینہ اس بات کی منتظر تھی کہ وہ اسے پوچھے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، مگر اس نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ کسی اور بات پر پریشان نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا رہا اور پھر وہی لیٹ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بارے میں سوچ رہا تھا، مگر کس بارے میں یہ تو نرمینہ بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ نرمینہ جاگ رہی ہے، اسے بس یہی لگ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا، نرمینہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے الماری کھول کر بالکل اسی جگہ کو کھولا تھا جس جگہ پر اس نے ابھی ابھی اپنا آفس بیگ رکھا تھا۔ اس کالے رنگ کے آفس بیگ کو کھول کر اس نے اس میں پڑی تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بھی نہ آئی تھی کہ وہ اسے پہلے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی چیزوں سے دور رہے۔ اس وقت اسے اگر کچھ جاننا تھا تو وہ صرف تھا اس کا یہ بدلا ہوا روح، جو کبھی کیسا ہو جاتا اور کبھی کیسا ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آخرکار اسے وہ کالے رنگ کی فائل دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے وہ فائل نکالی اور جو ہی اپنے سامنے کی، اس پر لکھے الفاظ اسے حیران کرنے لگے۔ پھر سے وہی کانٹریکٹ، اور پھر اس کے آگے سے وہ مہر پڑھ پائی تھی، اس کے آگے وہ نہ پڑھ پائی تھی کہ اچانک ہی اس کے ہاتھ سے وہ فائل چھین لی گئی۔ میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ میری چیزوں سے دور رہا کرو، پھر سے تم میری چیزوں کو ٹٹولنے لگ گئی ہو، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ وہ غصے سے بھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہوئی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے، مگر بڑی ہمت جمع کرنے کے بعد اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، میں وہ راز جاننا چاہتی ہوں جو آپ کئی دنوں سے مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ آپ کا مزاج کبھی کیسا ہو جاتا ہے اور کبھی کیسا ہو جاتا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں آپ کے اس غصے والے مزاج سے۔ آج جب آپ کا ایک نیا روپ میرے سامنے آیا ہے تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر مورجان سے آپ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ کوئی ایسا راز ہے جو آپ نے انہیں بتانے سے منع کیا ہے۔ میں وہی راز جاننا چاہتی ہوں، اور صبح جو آپ اس فائل کے بارے میں بات کر رہے تھے، مجھے یہی فائل ابھی کے ابھی دیکھنی ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ اس کی رگوں میں پیدا ہونے والا خون ایک لمحے میں کہیں غائب ہو چکا تھا، اور وہ سامنے کھڑے تبریز خان کو اسی کے انداز میں کہہ رہی تھی، جاؤ جا کر آرام کرو اپنی جگہ پر، تمہیں زیادہ ان معاملات میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائل کو مضبوطی سے بند کرتے ہوئے پھر سے اسی بیگ میں رکھ دیا۔ اب کی بار وہ بیگ کو تالا بھی لگا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس بات سے مجھے مخفی رکھا گیا ہے، ورنہ کوئی انسان اتنا بھی برا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو 3 سے 4 مہینے تک اس قدر غصے سے ٹریٹ کرتا رہے۔ جتنا بھی سخت انسان ہو، اپنی بیوی کے آگے کسی نہ کسی دن نرم پڑ ہی جاتا ہے، مگر آپ ان مردوں میں سے نہیں بنے۔ یقیناً اس میں کوئی راز ہے اور مجھے وہ جاننا ہے۔ مجھے ابھی کے ابھی یہی فائل دیکھنی ہے۔ وہ پھر سے آگے بڑھی تو وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے، تمہیں یہی دیکھنا ہے نا، تو آج دیکھ ہی لوگی تم، شام تک انتظار کرو، اس کے بعد سارا کا سارا سچ تمہارے سامنے ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، یا تو خاموش ہو کر یہی لیٹ رہو، یا پھر اٹھ کر باہر کہیں چلی جاؤ۔ وہ غصے سے بول رہا تھا
وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دماغ میں کئی آئیڈیاز چل رہے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ اسے ابھی نہیں بتا رہا تھا؟ شام تک ایسی کون سی بات ہو جانی تھی جس کے بعد وہ یہ سارا راز اسے بتا سکتا تھا؟ اس کی ذات اس سب کے درمیان کیوں لٹکی ہوئی تھی؟ وہ چپ چاپ باہر لون میں آ کر ٹہلنے لگی۔ طرح طرح کے وسوسوں نے اس کے دماغ میں جگہ بنا لی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف تبریز خان اس وقت اپنی کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نیچے لون میں وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے سے فکر اور پریشانی واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ تبریز خان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے موبائل پر کوئی نمبر ٹائپ کرنے لگا۔ ابھی کہ ابھی اسے لے کر ہمارے گھر پہنچ، یہ کہتے ہوئے وہ نیچے آیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں دروازہ کھلا اور ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر لی گئی اور اس میں سے 2 لوگ نکل کر باہر آئے تھے۔ اگلے انسان کو تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر پیچھے سے آنے والے انسان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ پیچھے سے آنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ مہران علی خان تھا، اس کا اپنا والد۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی مہران علی خان کے سینے سے جا لگی۔ بابا جان، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ ایک بار بھی واپس مل کر میری طرف نہیں دیکھا۔ آپ جانتے بھی تھے کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر آپ لوگوں نے میری شادی کر کے بس مجھے بلا ہی دیا۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولی تو مہران علی خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چھپا رہے تھے، یہ بات اسے عجیب لگی تھی، مگر مہران علی خان اسے لے کر اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں سردار صوفے پر اس وقت براجمان تھا تو مہران علی خان، آپ آ گئے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گے۔ آپ کی بیٹی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے شام کا وقت دیا تھا، مگر اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارا کا سارا کام ابھی کے ابھی ختم کر دیا جائے۔ بیٹی ہے، تبریز خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو مہران علی خان خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ تبریز خان کے سامنے ہی وہ کالے رنگ کی فائل پڑی ہوئی تھی۔ نرمینہ کا خیال اس وقت پوری طرح سے اسی فائل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبھی اس نے وہی فائل اٹھائی اور نرمینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہیں یہی پڑھنے کی توقع تھی نا؟ اور کب سے تم اسی راز کے پیچھے لگی ہوئی ہو؟ تو یہ لو، آج تم خود ہی پڑھ لو، پھر مجھے بتاؤ کہ میں غلط ہوں یا باقی لوگ۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ جلدی سے اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی اندر پڑے کنٹریکٹ کے پرچے کو دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کنٹریکٹ پر اس کے بابا کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی کہ یہ کنٹریکٹ اس کے بابا کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لیکن آگے جو لائن اس کی نظر سے گزری، انہوں نے اس کے دل کو مزید چیر کے رکھ دیا۔ اس میں مہران علی خان کی طرف سے یہ اقرار نامہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پیسوں کے عوض تبریز علی خان کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور جب یہ قرض اتر جائے گا اور مہران علی خان یہ رقم واپس کرنے کے لائق ہو جائیں گے تو ان کی بیٹی کو واپس کر دیا جائے گا اور وہ پیسے تبریز خان کو واپس بھیج دیے جائیں گے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ تبریز خان کی طرف سے ایک اور معاہدہ بھی تھا جس پر ان دونوں کی دستخط موجود تھے، اور وہ یہ تھا کہ مہران علی خان اپنے علاقے کے سبھی لوگوں پر یہ نافذ کرے گا کہ یہاں جو بیٹیاں بیچنے کا فرسودہ نظام ہے اسے ختم کیا جائے، اور مہران علی خان کے اس علاقے سے یہ رسم بالکل ختم کر دی جائے گی۔ لڑکیوں کو تعلیم دی جائے گی اور انہیں عزت کے ساتھ بھیا دیا جائے گا۔ اگر یہ شرط پوری نہ ہو پائی تو پھر تبریز خان کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ مگر اس وقت پریشانی یہ کھڑی ہوئی تھی کہ مہران علی خان اپنی بات سے واپس مڑ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی بھی واپس چاہتا تھا اور رقم بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس معاہدے سے بھی پھر چکا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں اس رسم کو ختم نہیں کروا سکتا، اور اس بات پر اس کا سارا سچ اس کی بیٹی کے سامنے لایا گیا تھا۔ نرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے سامنے بیٹے مہران علی خان کو اپنا آئیڈیل انسان مانتی تھی، مگر اس شخص نے ہی سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا، سب سے پہلے اس کے ساتھ، پھر تبریز خان کے ساتھ، اور پھر اپنے علاقے والوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ جبکہ اس کنٹریکٹ کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں
تبریز خان کے لیے بہت عزت بڑھ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تبریز خان نے اسے خریدا ہے، اس وجہ سے وہ اس پر ایسے دھونس جما رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اس لیے دور ہو رہا تھا کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اس لیے اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ مہران علی خان نے اس سے معافی مانگی تھی کیونکہ تبریز نے اسے کہا تھا کہ وہ قانونی کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ نرمینہ کو کہا کہ وہ جا سکتی ہے، اس کا کام ہو گیا تھا، مگر نرمینہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہران علی خان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم اپنے بابا کے ساتھ چلی جاتی، میں نے تمہیں خریدا نہیں تھا، بس میں چاہتا تھا تمہارے علاقے میں لڑکیوں کو حق ملے، بیل بکریوں کی طرح بیچا نہ جائے۔ وہ بولا تو وہ قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور میں اس انسان سے دور نہیں جانا چاہتی جو میری روح کا حصہ بن چکا ہے، جس نے مجھ پر اور میرے علاقے کی لڑکیوں کے لیے اتنا کچھ کیا۔ شاید آپ نہ ہوتے تو ہم لڑکیاں ایسے ہی بکتی رہتی۔ اس کے کہنے پر تبریز نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ بالآخر غلط فہمیوں کے راستے ہوتے ہوئے ان کا رشتہ خوبصورت انجام کو پہنچ چکا تھا۔